حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے معروف اصحاب میں سے ہیں، اور تقریباً رسول کریم کی زندگی کے 2 سال 3 مہینے ایسے ہیں جس کو اس فرد نے جس میں رسول کریم کے ساتھ گزارا ہے 2 سال 3 مہینے۔ اس وقت اگر آپ احادیث کی دنیا میں دیکھیں، شیعہ کی بات نہیں کرنا چاہوں گے، شیعوں کے ہاں ان سے احادیث نہیں لی گئی، لیکن اگر احادیث ہمارے برادران کی احادیث میں دیکھیں تو اکثر احادیث ان سے ہیں، اور ان احادیث کی تعداد بھی تقریباً 5,500 ہے۔ تقریباً کتنی؟ 5,500۔ حضرت ابو بکر سے منقول احادیث 40 سے کم ہے، حضرت عمر سے منقول احادیث 40 سے کم ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے منقول احادیث شاید 30 بھی نہ ہوں، لیکن ابو ہریرہ سے منقول احادیث کی تعداد 5,500 ہے، جبکہ علم نبی کا وارث اور شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ سوچنے والی بات ہے یہ کہ دین کہاں سے لے رہے ہو؟ جس شخصیت کو اللہ کا رسول اپنے علم کا محافظ، وارث اور اپنے شہر علم کا دروازہ کہے، اس سے اخذ شدہ احادیث کی تعداد دیکھو، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دور اقتدار میں معاویہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ معاویہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک شخص، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر کہیں سے پیاز لے کے آیا، شہر میں بیچنا چاہ رہا تھا، کوشش بڑی کی، بکی نہیں، آیا ابو ہریرہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تاجر ہوں، میں نے سنا تھا کہ مکہ میں پیاز کی قحط سالی ہے، تو اس لیے میں اپنی ساری دولت خرچ کر کے پیاز لے کے آیا، لیکن اب پیاز بک نہیں رہا اور سڑنے کے قریب ہے، تو کوئی ایسا کام کر دو جس سے میری پیاز بک جائے اور کم از کم میں نقصان سے بچ جاؤں، مسلمان ہوں تمہیں بھی ثواب ہوگا، ثواب کا کوئی رستہ نکال دو۔ کہا ثواب کا رستہ نکال دو، ٹھیک ہے نکالتا ہوں۔ گیا، کہا کہ جمعے کے دن آ جانا، جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور حدیث پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے اکا کی پیاز مکہ میں خریدی اور کھائی اس پر جنت واجب ہے، تو اس لیے دیکھ لو اکا کی پیاز آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جائے۔ لوگ جب نکلے تو پیاز ختم ہو گیا اور اس کا جو نقصان ہونا تھا اس نقصان سے وہ بچ گیا، اس نے آگے بڑا شکریہ ادا کیا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی بہت مطمئن، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو ایک مشکل سے نکالا ہے، لیکن رستہ کون سا اختیار کیا؟ جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق تو تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہے۔ جنہوں نے 4 سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں، آلموسٹ تقریباً 5,500 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10,000 ہیں، باقی یہ سارے طرق ہیں، یعنی ایک حدیث کو 10 صحابہ نے سنا، حدیث ایک ہے لیکن اس کے طرق 10 ہو گئے، ہر صحابی نے 10 کو سکھایا، حدیث ایک ہے لیکن طرق 100 ہو گئے، ہر تابعی نے آگے 100 تبع تابعین کو سکھایا، حدیث ایک لیکن طرق 1000 ہو گئے۔ جیسے امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات کی 700 اسنادیات تھیں، وہ حدیثیں 700 ہیں، طرق 700 ہیں۔ طرق طریق کی جمع، طریق کہتے ہیں نریشن کو، چین کو، اس کی جمع ہے طرق، کئی ایک نریشنز، لیکن حدیث تو ایک ہی رہے گی نا۔ تو یہ معاملہ لگا، یہ اہل علم کو تو پتہ ہے، ویسے علماء دھوکہ دیتے رہے، اللہ بات ہے، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ باقی رہا اہل بیت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ، تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں، اور اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود بھی دیا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی، اور میں تو اصحاب صفہ میں شامل ہوں، پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں، حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے، تو اب حضرت ابو ہریرہ نے بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے اس میں رکھی، انہوں نے سینے سے لگا لی، اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے۔ بل مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب خود سراپا سنت ہے، ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی۔ میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے، پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے. جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود چلتے پھرتے. اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. وہ جو روایت ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. ہاں خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، کیونکہ کئی صحابہ رسول سے ایسی تفردات ثابت ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہے. مثلا بخاری میں آتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. بعد میں انہوں نے رجوع کر لیے تو الگ بات ہے، پر وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ خرج دیتے تھے مصحف میں سے، جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے. تو انڈیویجول صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے یا خلفاء راشدین کی سنت حجت ہے، وہ بھی جس پہ اجماع ہو جائے. اگر خلیفہ راشد سے بھی کہیں غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن عام صحابی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے، وہ سراپا سنت ہے. دوسرا، خلفاء راشدین میں احتیاط کا پہلو بھی ذرا غالب تھا، یہ حقیقت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی، اور اس سے پہلے انہوں نے بڑے جو ہے حیران کن الفاظ بولے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو، میں اس کو اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے. وہ میں اپنے لیے کم عذاب سمجھتا ہوں، لیکن اس عذاب کو میں بڑا عذاب سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ سنی ہو. اب ذرا احتیاط کا پہلو دیکھیں تو پھر ایسے لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے نا روایتیں بیان کرتے ہوئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ خوارج کو جو لوگ قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج کی جماعت جو ہے وہ بدترین جماعت ہوگی. کیونکہ سیدنا علی ان سے قتال کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کیا، یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا. تو یہ الفاظ مسلم میں ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات بیان کروں. پھر دیکھیں مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ مولا علی سے ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے طرق امام مسلم شروع میں یہ لے کے آئے ہیں. تو اس سے آپ کو احتیاط کا پہلو ذرا سمجھ آ جاتا ہے. تو میرا تو گمان ایسا ہی ہے. بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ. ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں. ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں. چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں. کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا. میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے، فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں. ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں. ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی. حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے. ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی. میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں. غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس. کلمہ پڑھ لیا، اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے. تو
اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں. باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے. اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مثلاً صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں. یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی. یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے. ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701 اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا 2 طرق ہیں 6222 اور 6223 یعنی 6222 اور 6223. یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں, لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر, اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے وہ ہے ہی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر زئی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے, اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں, سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی, اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے, آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے, یعنی ان کے حکمران, میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے جی, ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں.
حضرت ابو ہریرہ کو، تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا، ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں صورتیں. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں، انہوں نے کہا علی والی نہیں ہے، وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. تو ایک پورا چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے، میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا.